بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 6 مئی سال 2020 ہے اور دن ہے آج بدھ کا۔ آج ہم 2-3 چیزیں ڈسکس کریں گے۔ ایک تو یہ بات کریں گے کہ ایک ڈرامہ ہے جی ترکی کا، ارطغرل غازی، یہ ڈرامہ پاکستان میں کیوں دکھایا جا رہا ہے اور اس کے محرکات کیا ہیں، اور اس کو یورپ میں اور مغربی دنیا میں اس ڈرامے کو کیسے دیکھا جاتا ہے، اور پھر نیٹ فلیکس میں بھی یہ ڈرامہ ہے اور وہاں پہ یہ کچھ سنسر کر کے، یعنی کہ کچھ علاقوں میں کچھ ملکوں میں دکھایا جاتا ہے، کچھ ملکوں میں نہیں دکھایا جاتا، اس طرح کی بات بھی ہے۔ پھر ایک اور چیز آپ سے ایک اور بات بھی کریں گے، وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان، خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان پہ مسلسل خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، کچھ اور اس طرح کے لوگ ہیں، مسلم لیگ نواز بھی ہے، یہ مسلسل ایک الزام عائد کرتے ہیں کہ جناب جو عمران خان صاحب ہیں یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، اور پھر ان کو قادیانیوں کا بھی کہا جاتا ہے جی، قادیانیوں کے بارے میں بھی یہ نرمی رکھتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کیا ان میں کوئی صداقت ہے اور یہ پھر باتیں کیوں کی جاتی ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں ہم۔ اگر یہ بات مان لی جائے ان کی وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں کہ جناب یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں بقول مولانا فضل الرحمان کے، یا پھر یہ قادیانیوں کے بارے میں کوئی نرمی رکھتے ہیں، یہ مان لیں، تو پھر وزیر اعظم عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے بعد جو اقدامات ہیں اس کو ذرا دیکھنا ہوگا۔ اقوام متحدہ میں جو تقریر کی عمران خان نے، میں آپ کو یہ بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو کچھ چیزیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اور خاص طور پہ ارطغرل غازی کا جو ڈرامہ ہے وہ پاکستان میں اردو ڈبنگ کے ساتھ 22 کروڑ مسلمانوں کو دکھانے کا بندوبست کیوں کیا گیا، اور اگر وہ ڈرامہ پاکستان میں ڈبنگ کے ساتھ، اور وہ بھی پاکستان ٹیلی ویژن دکھا رہا ہے، کوئی پرائیویٹ ٹی وی چینل نہیں دکھا رہا، کوئی کمرشل بیسس پہ اس کو نہیں دکھایا جا رہا، اور خاص طور پہ ترکی سے جو ڈرامے آئے جو پرائیویٹ ٹی وی چینلز نے دکھائے وہ تو سارے تھے انٹرٹینمنٹ والے، عشق ممنوع اور پتہ نہیں کیا کیا۔ سب سے پہلا ڈرامہ تو ترکی سے یہ آیا تھا عشق ممنوع والا، اور وہ دکھایا گیا اردو ڈبنگ کے ساتھ، اور اس نے دھومیں مچائیں۔ تو اگر وزیر اعظم عمران خان ایک لبرل ہیں، سیکولر ہیں، اور کوئی ان کے اندر کوئی یہودیوں کا یا اسرائیل کے بارے میں ان کی کوئی نرمی ہے، یا قادیانیوں کے بارے میں نرمی ہے، تو پھر یا وہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، تو پھر یہ ساری چیزیں وزیر اعظم عمران خان کی حکومت میں قومی چینل، سرکاری چینل پاکستان ٹیلی ویژن، اس پہ پھر یہ ڈرامہ کیوں دکھایا جا رہا ہے، یہ ڈرامہ کیا ہے؟ پھر میں آپ کو یہ ڈرامہ کیا ہے جناب؟ یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ، خلافت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ، اس کی تاریخ، جس میں 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی پورے یورپ میں، اسپین میں، فرانس میں، یہ وہ ممالک تھے جہاں پہ پاکستان کہہ رہا ہوں خلافت عثمانیہ مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمانوں نے یہاں پہ کیا کہنا چاہیے، اسی طرح کی حکومت تھی جیسے اللہ آپ کا بھلا کرے اس وقت امریکہ کی ہے، پوری دنیا میں وہ سپر پاور ہے، تو مسلمان بھی ایک زمانے میں سپر پاور ہوا کرتے تھے۔ 800 سال تک وہاں پہ حکومت رہی، 1000 سال بر صغیر میں حکومت رہی۔ تو پھر یہ ڈرامہ کیا ہے جناب؟ یہ ڈرامہ بیسیکلی مسلم امہ کی جو عروج تھا اس وقت، خلافت عثمانیہ، پوری دنیا میں یورپ دور دور تک مسلمانوں کا اقتدار پھیلا ہوا تھا، یہ اس دور کی ہے،
اور پھر اس دور میں سازشیں کیسے کی گئیں. سازشیں کون کرتے تھے؟ عیسائی اور یہودی. یہ دو اپوزٹ مذہب تھے مسلمانوں کے. اسلام کے اپوزٹ یہودی اور عیسائی. یہ ساری سازشیں تھیں. اور کس طریقے سے اس خلافت کا زوال ہوا، کیسے ہوا، اس میں یہودیوں کا کیا کردار تھا، یہودیوں نے کیسے اپنے جاسوس انڈکٹ کیے سلطنت عثمانیہ میں مقتدر حلقوں میں، جن کو ہم کہتے ہیں اقتدار کے ایوانوں میں، جو آج کے زمانے میں کہتے ہیں اقتدار کے ایوانوں میں، مقتدر حلقوں میں اپنے آدمی، اپنے جاسوس، اپنے لوگ کیسے میر جعفر اور میر صادق انڈکٹ کیے، اور خواتین کا استعمال کیسے ہوا، اور مسلمانوں کے خلاف جتنے بھی تانے بانے تھے وہ عیسائی اور یہودی اس وقت کے وہ تانے بانے بن رہے تھے. تو ارطغرل غازی جو ہے وہ ایک ہیرو ہے اس وقت کا. وہ ان سب کو تہس نہس کر رہا تھا. اور سادہ زبان میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک کتاب میں اگر مسلم تاریخ پڑھائی جائے تو وہ مزہ نہیں آئے گا. اگر ایک فلم بنا کے دکھائی جائے تو وہ زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے. ڈرامہ بنا کے دکھایا جائے اور اس کو فلمایا جائے تو وہ بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے. تو ارطغرل غازی کے اب تک میں نے جتنے بھی دیکھے ہیں قسطیں، اب تک جتنا بھی ریلیز ہوا ہے 3-4 قسطیں میں نے دیکھی ہیں، وہ تو پورے کا پورا اس وقت کی جنریشن ہے ہماری نیو جنریشن، وہ تو بھول چکی ہے. ہم نے تو پھر اپنے زمانے میں پڑھا ہوا ہے کتابوں میں، ہسٹری میں، تاریخ، پولیٹیکل سائنس، یہ سارا عروج و زوال کی داستانیں ہم نے تو پڑھی ہوئی ہیں. لیکن آج کل کے جو نوجوان نسل ہے وہ تو ان ساری چیزوں سے ناواقف ہے. وہ تو انگلش میڈیم میں پڑھ رہے ہیں اور اس میں بھی یہ صرف تحریک خلافت ایک ہلکا پھلکا چیپٹر ہوتا ہے وہ پڑھا جاتا ہے. باقی تو ہماری تاریخ جو ہے وہ مسخ کر کے پیش کی جاتی ہے جیسے ہمارا کوئی ہیرو ہی نہیں تھا، ہمارا کوئی ماضی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں آج کل کے ڈرامے کیا ہیں جناب؟ گلیمر ٹوٹل، میرے پاس تم ہو ٹوٹل گلیمر. اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں جتنے بھی پرائیویٹ ٹی وی چینلز ہیں ہمارے اور ان انٹرٹینمنٹ کے چینلز، اس میں جتنے بھی موسٹلی 90% ڈرامے آ رہے ہیں. جبکہ ماضی میں صرف پاکستان ٹیلی ویژن ہوتا تھا، اور ماضی میں پاکستان ٹیلی ویژن میں بہت سارے ڈرامے ایسے ہوتے تھے جس میں ہمارا کلچر، ہماری تاریخ اور دکھایا جاتا تھا، سبق آموز ہوتے تھے. عطاء اللہ قاسمی صاحب لکھتے تھے، امجد اسلام امجد صاحب لکھتے تھے، یہ لکھاری ہوتے تھے اس زمانے میں. احمد ندیم قاسمی آئی تھنک انہوں نے بھی شاید ایک آدھ ڈرامہ لکھا ہو. تو اس طریقے سے یہ ڈرامہ نگار ہوتے تھے ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن میں. وہ کیا کہنا چاہیے، بالکل گلیوں میں سناٹا ہو جاتا تھا جب قسط آنی ہوتی تھی. کراچی سے بانو قدسیہ، میں بھول گیا جی، بانو قدسیہ انہوں نے لکھے ڈرامے، اور اشفاق صاحب کے بھی ہیں. یہ سارے ہمارے لکھاری ہوتے تھے. تو اب تو سارا عشق و محبت کی داستانیں ہیں اور گلیمر ہے، اور تو اس میں کچھ نہیں ہوتا. تو پھر اگر وزیر اعظم عمران خان ماضی ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، کیونکہ وہ تو خود کہتے ہیں کہ میں نے تو اسلام کو سمجھا ہی بہت لیٹ آ کے ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں مجھے تو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے میں نے اسلام قبول کیا ہے پڑھ کے. جب وہ صوفیہ کرام کے ساتھ اٹیچ ہوئے اور خاص طور پہ اپنی والدہ کا جب ان کی ڈیتھ ہوئی، اس کے بعد ان کی زندگی میں چینج آیا ہے. تو پھر وزیر اعظم عمران خان اگر لبرل، سیکولر اور اس طرح کے ہوتے تو پھر تو ارطغرل غازی جو ہے، جو پوری مسلمانوں کی تاریخ ہے اور اس میں یہودیوں کی سازشیں، اس میں عیسائیوں کی سازشیں، وہ ساری چیزیں بھری پڑی ہیں. خواتین کو کیسے، تو پھر تو ان کو یہ ڈرامہ نہیں دکھانا چاہیے اگر وہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، اگر وہ عیسائیوں کے ایجنٹ ہیں، اگر وہ سپر پاورز کے کوئی ایجنڈا، بیرونی ایجنڈا لے کر آئے ہیں یہاں پہ، پھر تو ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. لیکن انہوں نے یہ کام کیا اور اس ڈرامے کو اتنی پذیرائی مل رہی ہے اور وہ دیکھا جا رہا ہے. اور آئی تھنک صرف
یوٹیوب چینل پہ بھی اس کو دکھایا جاتا ہے، پی ٹی وی نے بنایا ہے، وہ ملینز میں چلا گیا ہے، ملینز میں۔ تو ایک بات تو یہ ثابت ہوئی، اردو ڈبنگ کے ساتھ ہے، ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ ہماری جو جنریشن ہے، جو ہمارے لوگ ہیں، نئی جنریشن بھی، اس میں بھی ایک تھرسٹ ہے، اس میں بھی ایک پیاس ہے، بھوک ہے، ہنگرنیس ہے۔ کس کے بارے میں؟ اپنی تاریخ کے بارے میں۔ کیونکہ یہاں پہ تو یہ ہوا ہے پچھلے 70 سالوں میں، کیا اس سے بھی پہلے، پاکستان کی بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے کسی کو ہیرو بننے ہی نہیں دیا، جو ہیرو تھے ان کو بھی ہم نے ویلن کے طور پہ پیش کیا، تاکہ اس قوم کے اندر فرسٹریشن، ڈپریشن اور وہ خودی نام کی چیز اور سر اٹھا کر جینے کی تمنا وہ ختم ہو جائے۔ یہ کیا ہے ہم نے پچھلے 70 سالوں میں۔ آپ یہ دیکھیں، میں مثال دیتا ہوں، ڈاکٹر قدیر خان، پاکستان دنیا کی واحد سپر پاور ہے اسلامی ملکوں میں، واحد اسلامک اٹامک پاور ہے پاکستان، ایٹمی قوت ہے واحد مسلم امہ میں۔ ایک ہی ملک ہے جو مسلمان ہے اور اٹامک پاور ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ کون ہے جی؟ امریکہ، فرانس، برطانیہ، چائنا، رشیا، انڈیا، اسرائیل، کوریا اور پاکستان، یہ ہیں ممالک۔ تو یہ ہے صورتحال، ہم نے اس کو بھی ہیرو نہیں رہنے دیا۔ لیکن عمران خان صاحب نے یہ ایک انیشیٹو لیا۔ کب لیا؟ جب ان کی ملاقات ہوئی مہاتیر محمد سے اور طیب اردوان سے۔ بنانا تو تھا اسلامک ٹی وی چینل اور اس میں بھی یہی کرنا تھا، لیکن اس میں کچھ رکاوٹیں آ گئیں۔ اب یہ دو طرفہ شروع ہو گیا ہے، تو یہ بھی ابتدا ہے، اگلا ڈرامہ بھی آئے گا۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات جناب، قادیانیوں کے بارے میں، اب اقلیتوں کے معاملے میں ایک ایشو ٹیک اپ ہوا۔ اب اس میں یہ فیصلہ ہوا، وفاقی کابینہ نے وہ فیصلہ بھی جب پیش ہوا تھا اس وقت بھی اپروول نہیں ہوئی تھی، لیکن آج جو فائنل سمری منظور ہوئی اس میں ان کو نہیں رکھا۔ تو اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب واقعتاً ایسا ہوتے تو پھر ان کو کیا تکلیف پڑی تھی؟ ان کو تو یہاں پہ مغربی ڈرامے اور مغربی موویز وہ دکھانی چاہیے تھیں، ان کو پروموٹ کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں، ان کو ذرا ضرور غور کیجئے گا اور پھر فیصلہ بھی آپ خود ہی کر لینا۔